158 سے لے کے 161 تک ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر فرمایا ہے کہ فرقہ بندی کیا چیز ہے، اور اس کے علاوہ نیکی کا ثواب کس طرح ہوگا. ان آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، کیا انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے، یعنی وہ فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آسمان سے ان کے پاس اتریں. او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، او کہتے ہیں یا کو، او یاتی یا آئے ربک ان کا رب، او یاتی بعض آیات ربک یا آئے ان کے پاس اللہ کی کوئی نشانی. اب دیکھیں یہ اللہ پاک مشرکین کو اور منکرین سے مخاطب ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ اوپر سے آسمان سے فرشتوں کو اتار دے تمہارے پاس، آ کے تم سے باتیں کریں، تمہیں بتائیں کہ اسلام اچھا دین ہے، اس کو قبول کر لو، یا اللہ اتر آئے یا پھر اللہ کی کوئی نشانی ایسی اتر آئے. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها. یہاں پہ بڑا صاف بتا دیا گیا ہے یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آئی کوئی نشانی تیرے رب کی، لا ينفع نفسا ایمانها، پھر تمہارا ایمان کسی کام کا نہیں. مطلب جب اللہ ہی ظاہر ہو گیا، اللہ نے سب کچھ ظاہر کر دیا، فرشتے بھی آ گئے، اللہ بھی آ گیا، کوئی بڑی نشانی بھی آ گئی، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ پھر وہ ٹیسٹ والی بات تو نہیں نا. اگر دیکھ کے مانا تو پھر کیا ایمان ہے؟ ایمان تو بالغیب ہے نا، کہ اللہ نظر نہیں آ رہے، اللہ کے رسول ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہم ان کی باتوں پہ یقین کر رہے ہیں، ہم اللہ کی باتوں پہ یقین کر رہے ہیں. ہم نے صرف ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہے، اور اس کی نشانیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اس سے ہم دیکھتے ہیں. جی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہماری آنکھوں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. لم تکن آمنت، کہ نہ تھا ایمان لایا، من قبل اس سے پہلے، یعنی یوم محشر کو بھی ایسے ہوگا. بہت سے لوگ کہیں گے جی اب ہم ایمان لاتے ہیں، تو ان کی یہ بات جو ہے قبول نہیں کی جائے گی کہ اب ٹائم ہو گیا. پرچے کے بعد جب پرچہ لے لیا جاتا ہے پھر کہے جی مجھے تو سارا کچھ آتا تھا، مجھے اب دوبارہ موقع دے دیں، تو کوئی نہیں دے گا موقع، پھر موقع نہیں ملے گا. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے کوئی بھلائی کمائی اپنے ایمان میں، یعنی ایمان کے ساتھ اس نے کوئی خیر کا کام کیا، کوئی اچھا کام کیا. ٹھیک ہے، وہ تو جب ایمان ہی نہیں لایا تو اس کے کام جو ہے وہ اچھے بھی کریں گے تو اس کا اللہ اجر اس کو دنیا میں ہی بس عطا کر دے گا، اس کے بعد وہاں پہ اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ ساری جو معاملات ہیں نا، جو برزخ کے معاملات ہیں اور یوم محشر کے معاملات ہیں اور برزخی زندگی کہہ لیں اس کو، اور آخرت کی زندگی جو ہے، وہ سب کا دار و مدار جو ہے نا ہمارے ان اعمال پہ ہے جو اس دنیا میں ہم کر رہے ہیں. یا کوئی صدقہ جاری اگر ہم دنیا میں کر جائیں تو اس کا ہمیں فائدہ پہنچے گا. اب یہ باتیں سب ہمارے سمجھانے کے لیے بتائی جا رہی. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ اب فائدہ نہیں تیرے ایمان کا اگر تو ایمان لے آیا سب کچھ دیکھ کے، اور یا کمائی تھی اپنے ایمان میں کچھ بھی بھلائی، یا اس نے کمانا کیا تھا،
اپنے ایمان جب ایمان ہی نہیں لایا تو اس نے کیا کمانا تھا. قُلْ انتظروا إِنَّ منتظرون. کہہ دے کل کہہ دیجئے قُلْ انتظروا کہہ دیجئے انتظار کرو اِنَّ منتظرون اور میں بھی انتظار کر رہے ہیں. ہم بھی انتظار کرتے ہیں آپ بھی انتظار کیجئے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں جو فرمایا گیا نا یہ قرآن کا اب 5 جو حقوق ہے نا ہر مسلمان پر وہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکے ہیں لیکن میں اس کا اعادہ کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کو پڑھنا جاننا ہے قرآن کو، پھر اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، درست کر کے صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا. تیسرا اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس کو مفہوم کو کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، اپنے خطاب میں حضرت انسان سے کیا بات کہہ رہے ہیں، جنوں سے کیا بات کہہ رہے ہیں، اپنے نبیوں رسولوں سے کیا بات کہہ رہے ہیں. تو اس کو سمجھیں گے، جب سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کیا ہوگا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے مفہوم کو بھی سمجھیں. اور چوتھی بات ہے جب سمجھیں گے تو پھر عمل کرنا آسان ہوگا، پھر اس پہ عمل کرنا ہے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ اس پیغام کو آگے بھی عام کرنا ہے، پھیلانا ہے اپنے گھر والوں پہ، اپنے دوست احباب پہ، جہاں تک آپ کا ہلکا اثر ہے وہاں تک آپ اس کو کوشش کیجئے. اور اب دیکھیں نا یہ باتیں بہت سے مفسرین نے بھی لکھی ہیں کہ جان کنی کا جب وقت آ جائے توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی. جب خرخرہ لگ گیا خلاص معاملات ختم، جو مرضی کرو اب کہ معاف کر دے یا اللہ. بس اس فرعون نے کہا تھا نا جب ڈبکیاں آئیں اس کو دریا میں اور جب مرنے لگا تو پھر کہنے لگا انا آمنت برب موسیٰ و ہارون کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. فرشتے نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی. اب تیرا ایمان کسے کا، جب تو نے دیکھ لی سب کچھ دیکھ لیا، اب ایمان نہیں، اب نہیں. یہاں تک تھا، وہاں تک پہلے تک تھا. اور ایک جگہ فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول مقبوس نے فرماتے ہیں یا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کہ لا ينفع نفسا ایمانها کہ تھوڑا یعنی کسی نفس کا بھی ایمان وہ کام نہیں آتا، لم تکن آمنت من قبل، جب سب کچھ وہ دیکھ لے اس وقت ایمان جو ہے نا اس کا وہ کسے کام نہیں آتا الا یہ کہ وہ پہلے ایمان لے آتا. اس نے پہلے ایمان لایا نہیں تو اب جب سب دیکھ لیا اب وہ کہنے لگا کہ آمنت باللہ برب موسیٰ و ہارون، نہیں اب قبول نہیں. اسی طرح جب خرخرہ لگ جاتا ہے، اسی طرح روز محشر میں جب دیکھ لے گا جنت کو جہنم کو، پھر لوگوں کو دیکھ لے گا بندھے ہوئے ہیں، کوئی جناب کس طرح سے بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، کسی کو کچھ لگا ہوا ہے، فرشتے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، تو پھر وہ کہے گا یا اللہ بچا لے، میں تو اب ایمان لایا، میں تو مشرک نہیں تھا، میں تو کافر نہیں تھا، میں تو شرک نہیں کرتا تھا، میں تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو میں بالکل جو تو اور تیرا رسول کہتا ہے اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا. کہا جائے گا لا، اب وقت ختم ہو چکا، اب نامہ اعمال بند ہو چکا. تو اس لیے یہ سب باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ جو ہے نا جی یہ عمل کا وقت ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ان الذين فرقوا دينهم، اور وہ لوگ جو اپنے دین کو الگ کر بیٹھے، اس میں فرق ڈال بیٹھے، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اور اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا. اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں تجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں. کیا مطلب ہے؟ اسی بات پہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا اس کے بارے میں کہ جناب کس طرح کا ایمان ہو. آپ سے فرمایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، قیامت کے قریب 73 فرقے ہو جائیں گے اسلام کے 73، اور ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے. یہ بھی فرما دیا.
تو پھر صحابہ کرام تو تڑپ پڑے کہ اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہے. آپ نے فرمایا مان علیہ و اصحابی، کہ جو میرے پر اور میرے صحابہ کے طریقہ کار پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا. دیٹس آل. کوئی راکٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے، 2+2 والی بات ہے، سیدھی سیدھی. انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. انما بات یہی ہے، امرهم کہ ان کا کام الی اللہ اللہ کے سپرد ہے، ثم ينبئهم پھر اس کو انتباہ کر دے گا، اس کو جتا دے گا، اس کو بتلا دے گا، بما كانوا يفعلون. اب یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو نا بعض دفعہ جھگڑتے ہیں لوگ، اور بعض اللہ معاف کرے شرک کر رہے ہیں بہت سے کاموں میں، بعض بدعتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ تم صحیح تھے یا غلط تھے. اللہ تعالیٰ انتباہ کر دے گا، ان کو بتا دے گا. کیونکہ یہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. تمہارا کام ایک دفعہ بتا دینا ہے. اللہ کے رسول کو بھی یہی کہا کہ تمہارا کام اس پیغام کو پہنچا دینا ہے. ہدایت میرے بس میں، ہدایت میرے بس میں. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. آپ نے فرمایا ترکت فیہم امرین، ترکت فیہم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. کیا ہے یہ؟ آپ نے فرمایا، ترکہ کہتے ہیں کوئی چیز چھوڑ جانے کو. ترکت فیکم امرین، میں آپ کے درمیان 2 کاموں کو 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2 چیزوں کو، ان کو اگر تھام لوگے تو ذلیل و خوار نہیں ہوگے، دنیا میں ذلیل و خوار نہیں ہوگے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور یہاں پہ آگے جو 2 آیات ہیں آخری، ان میں فرمایا جا رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر اللہ کے پاس آیا، فلہ عشر امثالها، اللہ 10 نیکیاں اس کو عطا فرمائیں گے، اس کے برابر 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے. کوئی بھی کام ہے آپ نے اللہ کے لیے کیا، وہ 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی. کم سے کم ہے جی، کم سے کم جی بتائی جا رہی نا، کیونکہ زیادہ تو پھر نیت پہ ہے نا جی، کہ انما الاعمال بالنیات، کتنا آپ کا ایمان ہے اس میں، کتنا آپ کا خلوص ہے جی، اخلاص. تو اس کے بقدر پھر اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں، 700 گنا بھی کر دیتے ہیں اور اس سے بڑھ کے بھی. لیکن یہ کہ یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ ایک نے، کوئی بھی کمزور سے کمزور مسلمان بھی اگر ایک نیکی کر کے آئے تو 10 تو اس کو ضرور ملیں گے. اچھا، اس کے بعد وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو یعنی بدی کے ساتھ آیا، جو کوئی گناہ کر کے آیا، فَلَا يُجْزَىٰ، اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس کو جزا ملے گی، إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اسی کے برابر جتنا وہ گناہ کر کے آیا ہے. یعنی ایک ہی گناہ کا اس کو مطلب بار ہوگا، اس پہ وزن ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب دیکھو یہ کتنی بڑی اس کی مہربانی اور عنایت ہے کہ نیکی کو 10 گنا بڑھا رہا ہے، اور گناہ کو ایک ہی، اس کو بھی 10 گنا بڑھا دیتا تھا، اس کو کون پوچھنے والا ہے. اس کو ایک ہی رکھا کہ گناہ جو ہے نا، اگر توبہ کر لو تو وہ اس طرح مٹ جاتا ہے جس طرح سلیٹ پر کوئی چیز لکھ کے مٹھا دیتے ہیں نا، ایسے مٹ جاتا ہے، بالکل صاف ہو جاتا ہے، اس کا نشان تک نہیں رہتا. لیکن آپ دیکھیں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ 10 نیکیاں کیوں دیتا ہے؟ کیوں؟ کبھی سوچا آپ؟ کسی کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو تو بتائیں. وہ گناہوں پہ غالب آ جائے، شوق پیدا ہو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ فرض کرو اللہ نے کہا نا جھوٹ نہیں بولنا، یا اللہ نے کہا زنا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اب ایک بندے کو موقع مل رہا ہے، اس نے اس لیے زنا نہیں کیا، اس نے اس لیے جھوٹ نہیں بولا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جو اس کے اندر جو یہ خواہش تھی، اس کو جو دبایا ہے، اس نے نفس امارہ کو جو دبایا ہے، اس کے بقدر اللہ 10 گنا اس کو نہیں کیا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، قل اننی، کہہ دے بے شک مجھے، ہدانی، میرے اللہ نے ہدایت کی، ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے ہدایت کی، کس کی طرف؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، دینا قیما، ایک دین مضبوط، بڑے یعنی مکمل اور مضبوط اور بہترین دین، ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی جو ملت کہتے ہیں شریعت کو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی طرف جو ہے نا راستہ دکھایا گیا، جو حنیفہ، جو یک رخ تھا، یہ نہیں کہ دوگلا نہیں تھا وہ، کہ نہ شیطان بھی رہے راضی اور رحمان بھی نہ ہو ناراض، وہ والی بات نہیں، ایک طرف اللہ کے لیے خالصتاً، عبادت بھی، ہر چیز اللہ کی ذات کے لیے۔ تو اللہ نے ہمیشہ ابراہیم کے ساتھ اکثر اوقات حنیفہ کا لفظ استعمال کیا، اور یہ کہا کہ ما کان من المشرکین، کہ وہ مشرکوں میں نہیں تھے، یعنی اس کی بڑی بات ہے کہ اللہ اس کو سند دے رہا ہے، اللہ وَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں۔ تو اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کیسا؟ دیناً قیماً، مضبوط دین، ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین، وہ شریعت جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور وہ یک رخ تھا، وہ مشرک نہیں تھا، وہ بتوں کو پوجنے والا نہیں تھا، وہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت میں شامل کرنے والا نہیں تھا،